بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں، اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے۔ تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے،
میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں، اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو اڈھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے،
حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے. دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے. علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی یا ایھا البحر، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں. میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی. صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے. فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا. اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا. ہوں جو تساں حضرات دے وچوں اتھاں کوئی ہووے نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے جتنے ڈاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا. ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا، اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے. اپنے اپنے یقین کی بات ہے. سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر. مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا. کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں. اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا. یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھنونے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا. علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں. اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں.
इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न शाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया? अल्लाह वाला कहने लगा, मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है, इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फांक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बाउलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिर ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे, जज आलम अली खां, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बिरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे। जज आलम अली खां, दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान, नमाज को भी कहता था खामखा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है,
جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو، سنسان۔ مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے، تو سگا بھائی تھا، وہ فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے، نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر، اس کی بندگی کر۔ ایک دن جج صاحب اکڑ کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن، ایک دن نمازیں پڑھوا لے جتنی بھی پڑھوانی ہے، یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے، ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، سارا دن پڑھ دوں گا۔ مولانا رحیم بخش مرحوم بھی بڑے اللہ والے تھے، انگریزی خان بھی تھے، عالم بھی تھے، فرمایا چلو میرا تیرا سودا ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ جا کر کے رائے پور ضلع سہارنپور میں۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رحیم بخش مرحوم۔ یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے، یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے، پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی، ادھر مولانا نے تار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں، ذرا جلدی قبول فرمانا۔ بس جج صاحب پہنچے، ہو سر پہ اتنا بڑا ٹوپ، پتلون، گلے میں پھانسی، وہ ہوتی ہے نا گلے میں پھانسی، سر پہ ٹوکرا، حضرت کے یہاں پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس یوں نظر ڈالی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اور اللہ والوں کی، ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہے۔ بس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا جج صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے؟ کہ حضرت ابھی آیا۔ نہ کوئی حکم دیا، نہ کوئی نصیحت کی، نہ کچھ فرمایا، بازار گئے اور کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے منہ مانگے لے لو، جلدی سی دو سلوار قمیض۔ وہ کھدر کی سلوار قمیض سلوائی، سر پہ اس طرح پھرایا، سلوار قمیض پہن کر، اور وہ پتلون اتاری، اور وہ ٹوپ اتارا، اور وہ گلے سے پھانسی نکال کر بازار میں رکھ کر آگ لگا دی، اور حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا حضرت باہر میں بدل آیا ہوں، اندر آپ بدل دیں، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ نہ جانے اللہ والے کی نگاہ میں کیا رکھا تھا، اپنے زمانے کا ولی اللہ ہو کے گزرا ہے جج عالم علی خان، اتنا بڑا ولی، ہائی کورٹ کا جج بھی تھا، اور فالتو وقت میں بکریاں روہی میں جا کر چراتا تھا، چائے لوگوں کو پلاتا تھا، اور کہتا تھا اللہ ہو میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ ہو کے نام کا ذائقہ ہی نہیں پڑا، وہ چسکا ہی نہیں پڑا۔ میں کہتا ہوں اگر چسکا پڑ جائے نا، پھر پوری دنیا کی دولت ملے آدمی تھوک دیتا ہے، جو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون،
ان کے نیک اعمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے موت آئی، دھڑام سے گرا، ہو گیا، بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے، اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے، لوگوں کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو، قرآن پڑھتے ہوئے مرو، اور شراب پیتے ہوئے نہ مرو، چرس، فیم، بھنگ، ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرون کا نشہ، جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، مظلوم کے دل کی آہ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے۔ کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی کا مال نہ اٹھاؤ، کسی کی جان پر بے عزتی، کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے بھرے رہیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میاں نعوذ باللہ شاید کہیں سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنائے، اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے، دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ۔ انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں، سنبھل کے آ۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہیں، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے اعضاء توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے
کہتی ہے روح، آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ عورت ذات ہے، آواز لگاتی ہے آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں۔ میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانو کر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، کتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی، تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے، جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نکھیرا ہو جائے گا۔ 「 جائے گا۔ 」 « 「 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
नौ कहती है सूट मंगाने वाली, तुझे क्या मालूम है सूट तो जब आएगा जब ये खुद वापिस आएगा। किसे मालूम है बच्चे के सर पे हाथ फेर रहा बाप प्यार करता है, किसे मालूम है आज के बाद हाथ से महरूम हो जाएगा, ये आखिरी सर पे अब्बा का हाथ फिर गया, दुनिया के दरवाजों पे रुलेगा, यतीम गरीब मिस्कीन कहलाएगा, आज के बाद इसको बेटा कहने वाला कोई ना होगा। किसे मालूम है? इसीलिए इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर वक्त तैयारी के फिक्र में लगे रहो। मैं और आप तो क्या तैयारी करेंगे, जिन लोगों ने की है उनका मामला खुला है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कई लाख हदीसों का हाफिज है, वक्त का इमाम परहेजगार मुत्तकी है, आखिरी वक्त में इतने पसीने आए कपड़ों से गुजर कर जमीन पे टपकने लगा। बेटे ने पूछ लिया अब्बा जान ये घबराहट कैसी है, ये परेशानी कैसी है? फरमाया बेटा मौत बिल्कुल करीब है, डरता हूं ना जाने क्या बनेगी। वो बेनियाज किस मामले में पेश आएगा, क्या सलूक फरमाएगा। मैं उस जवान की बात करने लगा हूं जो रमजान के महीने में 61 कुरान खत्म करता था। हर दिन में एक कुरान मजीद खत्म, हर रात में एक पूरा कुरान खत्म। 61 कुरान खत्म करने वाले जवान की बात करने लगा हूं। उस जवान की बात करने लगा हूं जिसने 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उस जवान की बात करने लगा हूं जिसने 53 हज किए और कई हज अपने घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए पैदल आए। लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह के गजब का डर देखो, अल्लाह के कहर से इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतना डरता है। आखिरी वक्त है, बैतुल्लाह में खड़े हैं, सज्जे हाथ में गिलाफ काबा पकड़ा हुआ है, रब की चौखट पे खड़ा है और अपने खब्बे हाथ में चिट्टी दाढ़ी पकड़ी हुई है और रो रहा है, कहता मौला मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख के मुझे माफ कर दे। जिनके पल्ले सब कुछ था वो कहते हैं कुछ नहीं, और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, हम कहते हैं खैर है खैर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पता चलेगा जब मौत का झटका लगेगा, जब सामने आएगा मौत का मंजर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इजराइल से कहा तू मौत के वक्त जो शक्ल बनाकर आता है मुझे वो शक्ल तो बना के दिखा। फरमाया खलील जाने दो, कि नहीं नहीं दिखा यार, कि जाने दो, कि नहीं नहीं। इस्राइल इस्लाम ने कहा खलील फिर परली तरफ मुंह फेरो, इधर को मुंह फेरा, फिर आवाज आई इधर मुंह करो। खलीलुल्लाह ने जो शक्ल देखी धड़ाम से जमीन पे बेहोश होकर गिर गए। और खलील कहता है और कोई अजाब ना हो, कब्र का हशर का कयामत का कोई अजाब ना हो, फरिश्ते का ये शक्ल बनाकर आना ही काफी है, इतनी डरावनी शक्ल बनाकर आना ही काफी है। आखिरी मुसाफिर लोग मुंह देख रहे हैं, बातें बना रहे हैं, औरतें आ रही है जा रही है, उधर से आवाज आई जल्दी करो मंजिल पहुंचाओ और काम भी करने हैं। इधर से आवाज आती है काहे की जल्दी है मेरा मुंह न ढक, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक। दुनिया वालों तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, लाखों की शक्ल तुम देखोगे, लाखों तुम तेरी शक्ल को देखेंगे, मगर आज की बात मेरी ये सूरत हमेशा के लिए छुप जाएगी। मेरी ये शक्ल नजर न आएगी, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ जाऊंगा। आखिरी मुसाफरी जिसने मेरी शक्ल देखनी हो देख लो, अपनी तैयारी करनी है तैयारी कर लो। छोटे छोटे बच्चे दिया
بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے۔ میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں۔ اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی ہے۔ بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا۔ پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے، جلدی کرو اٹھاؤ، بہت دیر ہو گئی، شام قریب ہے۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میری ننھی ننھی تھی، یہ میرے ننھے ننھے بچے، آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کسے امی کہہ کے بلائیں گے، کون پیار کیا کرے گا، کون ان کے لاڈ سنوارے گا، کون ان کے پیار کو بسائے گا، کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا، کون ان کے ناز اٹھائے گا، لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے۔ ارشاد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے 3 زبردست چیخیں مارتا ہے۔ یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے، اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے۔ چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا، کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا، آج نکل جاؤں گا، آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا۔ اولاد کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے، کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پر عالم، آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اماں، آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا ابا، دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم اور زندگی کاٹیں گے مہائل شقیم۔ آج میں اپنی کو بے وارسی کر چلا، آج میں اپنوں کا اپنی کا سواگ اجاڑ چلا، آج میری اجڑ گئی، میری کی محبت اجڑ گئی، میری کا تاج اجڑ گیا، میری کا پیار اجڑ گیا، آج یہ گھر ویران ہو گیا، آج میری عزت کا خطرہ بن گیا۔ اور لوگوں میری بیوہ پہ غلط نظر نہ ڈالنا، میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا، اس کا مکان دکان نہ چھیننا، کل کو ورنہ تمہاری بھی یوں ہی دھکے کھاتی پھریں گی۔ آج میرے یتیم بن گئے، آج میروں کا سارا ختم ہو گیا، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، کس کو امی کہہ کر بلائیں گی، کون پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے۔ آج میری اولاد تمہارے دروازوں پہ، کل کو تیری اولاد نہ جانے کہاں کا ذلت کے ٹکڑے کھائے گی۔ اور کہتا ہے میرا حال تو یہ بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ۔ اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی، اور میرا جنازہ اٹھانے والوں اور میری قبر پہ مٹی ڈالنے والوں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قدم قدم پہ کندھا بدلنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو۔ میرے اللہ میں دنیا سے چل دیا، یہ میری اولاد تیرے حوالے، یہ میری بیوہ تیرے حوالے،
کہ میرا مال تیرے حوالے، ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے۔ میروں نے تو میرا منہ بھی دیکھ لیا، کل کو شاید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا منہ بھی نہ دیکھ سکے۔ کئیوں کو کفن بھی نہیں ملتے، جنازے نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، جانور کھا جاتے ہیں، قتل کر کے دشمن دریا میں بہا دیتے ہیں، ڈبوں میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جنازہ ہے، نہ قبر ہے، نہ میت ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔
جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا, کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ, دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں کس نے جگا دیا. قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں. تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا, کہتا ہوگا قاری حنیف کہانی کہہ رہا ہے. ہاں جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو, جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں. قبر کھودی, پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں, ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا, گارا پکڑاتے, اینٹ دیتے, اپنی میت کو اتارتے, ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا, اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی. کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے, کہتا کل پاؤں کا سر پر جو آ گیا یکسر اس کو خانہ سکستہ سے چور تھا, اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر, کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا. اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے, عطر کی مالش کی جاتی تھی, ہار ڈالے جاتے تھے, آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں, کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا. میری تیری کیا ہستی کیا مجال. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, مدینہ پاک ہے, آخری وقت ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے. میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا. نہ دوڑی, ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی, اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے. میں نے رکھ دیا. فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر تیرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا, چھینٹے مارنے شروع فرمائے. میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ موت بڑی گھبراہٹ والی ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی. کسی نے دروازے پہ دستک دی, هل ادخلوک فی البیت, کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے, تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا, فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو, کسے دیہاتی کہتی ہو, کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں, یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا, بنگلوں کو ویران کر دیا, ملکوں کو ویران کر دیا. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے. لے آئے, اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے, آپ کو بلایا ہے, میں تیار ہوں. روح مبارک قبض کرنے لگے, گھٹنوں کے قریب پہنچے,
سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہے وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے. آؤ امتیوں نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے. میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے. امت کا حال تو دیکھو، نمازوں کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں. ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی. کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آخر ختم ہو جانے والے ہیں. ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی. اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا. تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی. آخری وقت ہے، پریشان حال ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں، دم نکل گیا. آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے. کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی،
وہ بھی کسی زمانے کی، اس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا، منہ چل گیا بند نہیں کر سکتا، آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا. آخرکار پٹڑی پہ لٹا لیا، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا. اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولہ ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کے کبھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو. مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت، ارے موت تو موت ہے. سارے عالم کو لپیٹ کر دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے، ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو میرا حال دیکھ لو، میرے کپڑے اتار رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہوں. عورت کی میت ہے، آواز لگاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو، او میری بہنوں آؤ، میرے سوٹ اترتے دیکھو، میرا زیور اترتا دیکھو، میری ناک کا زیور اترتا دیکھو، میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے، بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. کپڑے اتار دیے، غسل دینے لگے، ہاتھ پھیرنے لگا. ادھر سے آواز آتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، اور ہال جسموں سے کپڑے اتار. تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھرے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو. تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں، میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں، میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں، میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا، کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا. پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل. ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں تو نہیں بول سکوں گا.
میں تو نہیں بول سکوں گا. جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا. اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے. خود خیال کر, ٹھنڈے کا, گرم کا, ادب کا, احترام کا خود خیال کر. غسل دینے والا صابن ملتا ہے, پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ, آواز آتی ہے جس طریق ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل, اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا دوستو. بیان اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتانا, اور ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.